اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے کہ ہر پیشن گوئی قرآن کریم کی حرف بحرف سچ ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین حقائق کائنات کی خبر دینے کے اعتبار سے ہم بات کر رہے تھے، تو ہم نے سورج اور چاند کی مثال دی، سورج چاند ستاروں کی۔ اب اس کے بعد ایک مثال اور بھی ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، سورہ زمر کی آیت نمبر 6 ہے۔ اب اس میں ایک بات فرمائی کہ وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں تم کو پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش۔ جس وقت علم تشریح الاعضاء کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت قرآن مجید نے بتا دیا تھا کہ رحم کے اندر 3 تاریکیوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور جدید میڈیکل سائنس نے اب انکشاف کیا ہے کہ رحم کے اندر 3 پردوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ دوسری مثال سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے تلخ اور شیریں 2 سمندر رواں کر دیے جو ایک دوسرے سے بظاہر ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک حجاب ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ناظرین، فرانسیسی سائنسدان جس کا نام کوسٹیو تھا، جو سمندری تحقیقات میں اس کی عالمی شہرت تھی، اس نے یہ دریافت کیا کہ بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس جو ہے کیمیاوی اور حیاتیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ان کے ملنے کے مقام پر بھی ایک دوسرے میں وہ خلط ملط نہیں ہوتے، اور جبل الطارق جسے جبرالٹر بھی کہا جاتا ہے، اس کی باڑ دونوں کو الگ کرتی ہے۔ اس تحقیق کے بعد جب کوسٹیو کو ان قرآنی آیات کا علم ہوا، اس نے پڑھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو وہ قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید کا معجزہ ہونا 10 اعتبار سے علامہ قرطبی نے اسے لکھا۔ نمبر 1، قرآن مجید ایک ایسی حسین نظم اور عبارت میں نازل ہوا جو بالکل منفرد ہے۔ اس سے پہلے زبان عرب میں اس کی کوئی مثال تھی نہ کسی اور زبان میں، کیونکہ اس سے پہلے اصناف کلام میں یا شعر تھا، یا کہانت جنات کا کلام تھا، یا سحر تھا۔ صحیح مسلم میں ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت انیس یا حضرت انیس، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مکے میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو تمہارے دین پر ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ لوگ ان کو شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، اور حضرت انیس یا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شاعر تھے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم بتاؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بخدا میں نے کاہنوں کا کلام سنا، یہ کاہنوں کا قول نہیں ہے، اور میں نے اس کلام کا شعر کی تمام اصناف اور اقسام سے تقابل کر کے دیکھا، یہ شعر بھی نہیں ہے، بخدا وہ سچے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، جب نبی علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ سورہ حامیم سجدہ اور 1 سے لے کر 4 آیات۔ حامیم یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں وضاحت سے پیش کی گئی ہیں، اس حال میں کہ یہ عربی قرآن عربی میں پڑھا جاتا ہے، علم والے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ سو اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ نہیں سنتے۔ عتبہ بن ربیعہ جیسے شخص نے ان آیات کو سن کر کہا
باخدا یہ نہ جادو ہے نہ شعر ہے۔ اور اس نے کہا کہ اس نے فصاحت اور بلاغت میں قرآن کریم کی مثل کوئی کلام نہیں سنا، اور اس نے قرآن مجید کے معجز ہونے کا اقرار کر لیا۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب کلام عرب کے تمام اسالیب سے مختلف ہے۔ 10 اعتبارات بتائے نا۔ اور نمبر 3، قرآن کریم کے خطاب میں ایسی جلالت اور عظمت ہے جو کسی اور خطاب میں متصور نہیں، جیسا کہ ان آیات میں ظاہر ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ قاف قرآن مجید کی قسم، بلکہ ان کو اس پر تعجب ہوا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ تو کافروں نے کہا کہ عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ لوٹنا تو فہم سے بعید ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن کی آیت نمبر 16۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ ابن الحسان نے کہا کہ یہ حسین نظم، منفرد اسلوب، جلالت خطاب ہر صورت بلکہ ہر آیت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور ان 3 اوصاف سے قرآن مجید کی ہر صورت تمام انسانوں کے کلام سے متمیز ہے، اور انہی اوصاف کے ساتھ قرآن مجید کی نظیر لانے کا چیلنج کیا گیا، اور ہر صورت میں یہ 3 اوصاف الگ الگ اطوار سے بیان کیے گئے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اس میں بھی یہ تینوں امور بطریقہ اتم موجود ہیں، اور اس میں غیب کی خبریں بھی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ آپ کو کوثر دی جائے گی، اور یہ اس کو مستلزم ہے کہ آپ کے پیروکار دنیا میں تمام رسولوں کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے، اور فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ دوسری، ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ پیشن گوئی کی گئی کہ وہ مقطوع نسل ہوگا۔ اس نے کہا تھا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی نسل باقی نہیں رہے گی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن مقطوع النسل ہوگا۔ حالانکہ اس آیت کے نزول سے پہلے وہ بڑا مالدار تھا، کثیر الاولاد تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال اولاد کو ہلاک کر دیا اور اس کی نسل ختم ہو گئی۔ مزید ناظرین، نمبر 4 سے ہم شروع کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا جو معجز ہونا 10 اعتبارات سے ہے، تو 3 تو ہم بتا چکے ہیں، اب آگے انشاءاللہ ہم مزید اگلے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد آیت نمبر 39، اور آیت نمبر 39 کا ناظرین یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اور ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ وَيُثْبِتُ پڑھیں گے، وف کی صورت میں وَيُثْبِت پڑھیں گے۔ جیم وف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی کہ رکنا بہتر ہے، رکنا جائز ہے۔ صاد لام یا یہ وصل کی علامت ہے ناظرین، اس کا معنی کہ ملا کر پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ الکتابی وف کی صورت میں الکتاب پڑھا جائے گا، اور یہاں با ساکن ہوگا تو وف کی صورت میں تو اس کو کلکلا کیا جائے گا، یعنی آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی۔ کتاب نہیں پڑھیں گے بلکہ کتاب۔ اچھا، یہاں پر جیم بھی ہے، صاد لام یا بھی ہے، تو وف کیا جائے تب بھی صحیح ہے، نہ کیا جائے تب بھی صحیح ہے، دونوں طریقوں سے پڑھنا صحیح ہوگا۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف 39 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 39 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ یمحو ایک کلمہ، اس میں اللہ دوسرا، ما تیسرا، یشاء چوتھا، واو پانچواں، یثبت چھٹا، عندہ ساتواں، ہو آٹھواں، نواں، الکتاب 10واں۔ کل یہاں پر 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ یمحو اللہ، یمحو علیحدہ ہے اور اس میں اللہ علیحدہ ہے۔ یمحو میں ہا پر پیشی سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف ہا کے اوپر پیش زبر یا پیش ہو تو لام کو، یعنی اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یمحو اللہ ما
यशाउ, यशाउ में आप देखिए मद की अलामत है, मद मुतसिल है, मद वाजिब भी कहते हैं, मद लाजिम भी कहते हैं। मिनिमम इसको 4 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना लाजमी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 6 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ सकते हैं। मा यशाउ व युथबितु, व युथबितु, और यहाँ रुकेंगे तो व युथबित पढ़ेंगे। व इंदहु, व इंदहु, यहाँ पर आप देखिए हु में ऊपर मद की अलामत है, मद मुनफसिल है, मद जायज़ भी कहते हैं। मिनिमम इसको 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं। व इंदहु उम्मु अल किताबी, उम्मु में मीम पर पेश है, इस अल किताबी की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ हमज़ा को हज़फ करेंगे। किताब में ता खड़ा ज़बर ता है जो इसे खड़ा ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं और अलिफ मद्दा के साथ भी इसको पढ़ा जा सकता है। व इंदहु उम्मुल किताबी, यहाँ वक्फ करेंगे तो उम्मुल किताब पढ़ेंगे। नाज़रीन इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना ब्रेक की जानिब, कहीं जाएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है वो हम बता चुके हैं, अब हमें लिखना है इस वाइट बोर्ड पर, और फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन कौन से हैं उनकी निशानदेही भी करनी है, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करना है कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदेही करनी है नाज़रीन। तो आइए सबक लिखते हैं आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब नाज़रीन ये आयत नंबर 39 है जो यहाँ हमने लिखी, और अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले अस्मा, इसमें अल्लाह ये पहला इसम है, मा दूसरा, तीसरा इंदा, चौथा हु, पांचवा उम्मु और छठा अल किताब। पहला अल्लाह, दूसरा मा, तीसरा इंदा, और चौथा हु, पांचवा उम्मु और छठा अल किताब। तो नाज़रीन ये 6 अस्मा है। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला यमहू, दूसरा यशाउ, तीसरा युस्बित। यमहू और दूसरा यशाउ, और तीसरा युथबित। नाज़रीन 3 अफ़आल हैं। अब हम देखते हैं हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। पहला वाव, और यहाँ पर भी वाव है।
تو ایک ہی حرف نظر آ رہا ہے واو. تو 6 اسما، 3 افعال اور ایک حرف، کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 کلمات ہیں. تو چلتے ہیں اسما کی جانب. پہلا اسم ہے اسم اللہ. اور ناظرین یہ اسم اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہیں، جس نام کے ساتھ چاہو اسے پکارو. فَادْعُوهُ بِهَا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. بہت سے نام صفاتی ہیں، تو یہ ذاتی نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا. اور ناظرین یہ عام طور پر جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا اسم ہے ماں. ناظرین یہ ماں جو ہے اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. اور یہ غیر ذوی العقول، غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس. عندہ کا معنی پاس، یعنی پاس کرنا نہیں، میرے پاس تیرے پاس. جیسے اب یہ یوں سمجھ لیجئے اس کے ساتھ ضمیریں جوڑتے رہیں. عندہ اس کے پاس، عندہما ان دونوں کے پاس، عندہم ان کے پاس، عندہا اس ایک کے پاس، یعنی یہاں مونس کی ضمیر ہے. تو یہ جوڑتے رہیں تو یہ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز آپ کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، تو اس پاس کے معنی میں ہے. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. اچھا ہو جو ہوتا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہی، زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. اچھا اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے ام. اچھا جی یہ ام جو ہے نا ناظرین، اس کا ویسے معنی ہوتا ہے ماں. ہم کہتے ہیں نا امی میری ماں، ام کہتے ہیں ماں کو. اور ام کا ایک معنی یہ ہوتا ہے اصل. اچھا چونکہ ماں بھی بچے کی اصل ہوتی ہے نا، بچہ ماں کے وجود سے نکلتا ہے، ماں کے وجود میں رہتا ہے، تو اس لحاظ سے جز ہوتا ہے نا، اصل ہوتی ہے. تو ماں کا جز ہے، ماں اصل ہے، بچہ جز ہے، تو اسی لیے ماں کو بھی ماں کہتے ہیں. تو ام کا معنی ہوتا ہے اصل. اور سورہ فاتحہ کا ایک نام آپ نے پڑھا ہوگا ام الکتاب، کتاب کی اصل. تو ہم نے بتایا تھا پہلے بھی کہ قرآن مجید کے تمام مضامین سورہ فاتحہ میں جمع ہیں، اسی لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. تو اس کے بعد ایک کتاب. اچھا کتاب جو ہے نا ناظرین، یعنی کتاب ہم نے پہلے بھی بتایا کتبن سے ہے، اور کتبن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. اس میں چونکہ واقعات، قصے، احکامات جمع ہوتے ہیں، اسی لیے کتاب کو کتاب کہتے ہیں. کتبن اس کی جمع آتی ہے، کتبن اس کی جمع ہے. اچھا یہاں پر یہ بات عرض کریں کہ قرآن کریم کو بھی کتاب کہا گیا، الکتاب کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی ظاہر ہے کہ واقعات، احکامات، یہ تمام چیزیں جمع ہیں، تو اس لیے اس کو بھی کتاب کہا گیا. تو یہاں ام الکتاب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد میرے خیال میں لوح محفوظ ہے، جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہے. انشاءاللہ تفسیر میں بھی میں عرض کروں گا. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. افعال میں پہلا ہے یمحو. یمحو فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ مٹاتا ہے یا وہ مٹائے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ مٹاتا ہے. اور محا یمحو محون، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز مح ہو گئی یعنی مٹ گئی، تو یہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں. ناظرین مح ہو جانا یعنی مٹ جانا، ختم ہو جانا، یہ مصدر ہے اس کا. یشاء فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی وہ چاہتا ہے یا وہ چاہے گا، تو یہاں معنی ہوگا وہ چاہتا ہے. یثبت فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ ثابت کرتا ہے یا وہ ثابت کرے گا، اور یہاں معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ وہ ثابت کرتا ہے. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں حروف میں ایک ہی حرف واو، اس کا معنی ہے اور یہاں پر ناظرین یہ یعنی عطف کا معنی ہے. عطف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک حکم میں شامل دونوں یعنی ایک حکم کو دونوں میں شامل کرنا، دونوں پر حکم لگانا. تو یعنی مثال کے طور پر یعنی
یمحو اللہ ما یشاء و یثبت کہ وہ اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جو ثابت کرتا ہے، ہر چیز کو مٹا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک حکم کو یعنی دونوں احکامات کو ایک اس میں لینا، تو یعنی جو پہلے جملے کا حکم ہوگا وہی اس کے بعد والے جملے کا ما قبل اور ما بعد کو ایک حکم میں شامل کرنا، یہ واو کا حرف عطف کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے، اور ناظرین 10 کلمات ہیں، اس میں 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 کتاب اور کتب، نمبر 3 یمحو میں محو۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ یا میم زبر یم، ہا لام پیش حل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، یمحو اللہ، میم الف زبر ما، یا زبر یا، شین الف زبر شا، حمزہ پیش او، ما یشاء، واو زبر وا، یا ثا پیش یث، بازر بی تا پیش تو و یثبتو، واو زبر وا، عین نون زیر عین، دال زبر دا، ہا الٹا پیش ہو و عندہو، حمزہ میم پیش میم لام پیش مل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، بازر بھی، الکتابی، یہاں وقف پڑھیں گے تو الکتاب پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں اب سنتے یا پڑھتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمہ عرض کرتے ہیں، آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ یمحو وہ مٹاتا ہے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ ما وہ جو، ما ناظرین اس کا معنی ہے وہ جو، یشاء وہ چاہتا ہے، وا اور یثبتو وہ ثابت کرتا ہے، وا اور اندہ پاس ہو اسی کے، یعنی ہو ضمیر اس میں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اصل الکتابی کتاب۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 35 کی، کہ جس میں جنت کا ذکر ہے، اور اس میں ہم نے تمام چیزیں بیان کی، اور پھر معتزلہ کا جو ایک ناظرین اعتراض تھا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنت ابھی بنائی نہیں گئی،
بلکہ بنائی جائے گی۔ اور اس کا انہوں نے دلیل یہ دی تھی کہ اس کا مطلب ہے قیامت اگر بنائی گئی ہوتی تو قیامت جب آئے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی الا وجہ، صرف اللہ رب العالمین باقی رہے گا۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا کہ ہر چیز کے عموم سے جنت یہاں پر یعنی مستثنیٰ ہے، یعنی جنت کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اور اس استثناء کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق فرمایا کہ وہ متقین کے لیے بنائی جا چکی ہے، اعدت، بنائی جا چکی ہے۔ اب اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ جنت کے پھل دائمی ہونے کا معنی یہ ہے کہ یعنی ہر پھل دائمی ہے، کیونکہ جب جنتی ایک پھل توڑ کر کھا لے گا تو وہ پھل باقی نہیں رہے گا، اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ لہٰذا جنت کے پھلوں کے دوام کا معنی یہ ہے کہ ان پھلوں کی نوع دائمی رہے گی، اور جو وہ پھل ہے وہ تو فنا ہو جائے گا، ظاہر وہ بندہ کھا لے گا تو وہ اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ اور اب ان آیات میں تطبیق واضح ہے۔ تطبیق اسے کہتے ہیں نا کہ یعنی حکم میں مطابقت پیدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک ہوگی تو وہ جو یعنی مشخص پھلوں پر فنا اور ہلاکت طاری ہوگی اور ان کی نوع کو دوام رہے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ہلاکت اور فنا میں فرق ہے۔ کسی چیز کی افادیت باقی نہ رہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی۔ ہلاکت کا یہ معنی نہیں کہ وہ چیز فنا ہو جائے یا معدوم ہو جائے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جنت فنا نہ ہو اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اور اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ دوام کی دو قسمیں ہیں، دوام ثبات اور دوام تجددی۔ دوام ثبات کا معنی یہ کہ اس میں بالکل فنا نہ ہو اور ایک آن کے لیے بھی وہ منقطع نہ ہو، اور اس طرح کا دوام صرف اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات کے لیے ہے۔ اور دوام تجددی یہ ہے کہ کسی چیز میں وقفے سے انقطاع آتا رہے لیکن وہ چیز دائمی ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے یا ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر وقت نہ نماز پڑھتا ہے نہ ہر وقت وہ سچ بولتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دوام تجددی ہے، اور وقفے سے انقطاع اس دوام کے منافی نہیں ہوتا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک آن کے لیے جنت فنا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر پیدا فرما دے گا، اور ایک آن کا انقطاع جنت کے دوام تجددی کے منافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے اگلی آیت کریمہ پر، اور اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 36، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کہیے مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جو فرمایا کہ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس آیت میں کتاب کی دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ دو تفسیریں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ناظرین اس سے مراد، ایک تفسیر یہ کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور دوسری تفسیر یہ کہ اس کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ یہاں آتیناہم الکتاب جو فرمایا، اگر اس سے مراد مسلمان ہو تو وہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ توحید، رسالت، قصص، احکامات، تقدیر، قیامت، جزا و سزا، اس سے متعلق جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ احکامات پر عمل کر کے نیکیاں کماتے ہیں۔ اور اگر اس کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہو تو اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مثلاً عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور وہ لوگ مراد ہیں جو نصارہ میں سے مسلمان ہو گئے، اور وہ 80 سے کچھ زائد افراد تھے۔ 40 افراد جو ہیں نجران کے تھے، 8 یمن کے اور 32 حبشہ کے تھے، یعنی 32 حبشہ کے تھے۔ یہ لوگ قرآن مجید سے خوش ہوئے کیونکہ یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کی تصدیق کی تھی۔ اور یہ جو فرمایا کہ ان گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس نازل شدہ کے بعض کا انکار کرتے ہیں، اس سے مراد مشرکین ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے مراد یہود ہیں جن کو تورات دی گئی، اور نصارہ ہیں جن کو انجیل دی گئی۔ اس قرآن میں جو آیات نازل کی گئی ہیں اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن تورات اور انجیل کا مصدق ہے، اور گروہوں سے مراد باقی کفار ہیں جو قرآن مجید کی بعض آیات کا انکار کرتے ہیں۔
ناظرین و سامعین، اس کے بعد ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا اوامر اور نواہی سے مکلف ہونا اور عصمت کی تعریف، اس پر ذرا ہم بات کر لیں، کیونکہ فرمایا نا کہ آپ کہیے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو احکامات دیے گئے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا، ان تمام اوامر اور نواہی کو بجا لانا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت انتہائی تعظیم کا نام ہے، کیونکہ عبادت کہتے ہیں اسے، انتہائی تعظیم کا نام عبادت ہے۔ اس کا معنی یہ کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم کرنے کا مکلف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت شرح صدر سے ہو سکتی ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور معرفت اس وقت ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو دلائل سے جانے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اس کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم دلائل سے حاصل کرے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مکلف ہے۔ اس آیت میں چونکہ خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اس لیے آپ اللہ کے اوامر اور نواہی کے مکلف ہیں۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ انبیاء اور ملائکہ کسی گناہ پر قادر نہیں، اس لیے یہ حضرات نہیں میں مکلف نہیں اور کسی نہیں کے خطاب میں داخل نہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو وہ اوامر اور نواہی کے مکلف ہیں۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں معصوم رکھا ہے۔ ناظرین، اس پر انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سہیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ترجمہ: اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات جی کرتے ہیں۔ سنائیے۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی والی زندگی اللہ تعالیٰ آباد رکھے آپ کو۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ترجمہ: اللہ جس کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں مفتی صاحب۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار سے پہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@RYQTV.tv، اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سننے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔